अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। आज ज़रा वीलॉग शायद ज़रा लेट अपलोड हो। मैं इस्लामाबाद में हूँ इस वक्त राइट नाउ, और बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे असलम मलिक साहब कनाडा से तशरीफ़ लाए हुए हैं और उनकी बेटी की शादी है, उसके सिलसिले में आना हुआ। अच्छा, राइट नाउ मैं एट बैरिया टाउन इस्लामाबाद। बातें तो करने की बहुत सी होती हैं, लेकिन सिलेक्ट की जाती हैं कि किन इश्यूज़ पे मैं बात कर सकूँ। अब आपसे सबसे जो अहम इशू आज बात करने का है कि वो इमरान खान साहब क्वारंटाइन में हैं, घर बैठे हुए हैं। वो जलसा जो किया माजरत के साथ, वो जो गैदरिंग उन्होंने की वो SOPs की खिलाफ वर्जी तो ओपन एयर में कर सकते थे, और उन्होंने जो कोई टीमें थी, सोशल मीडिया की टीमें थी, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट था, वट एवर इट इज़। असद उमर ने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज़ नथिंग, और ये चीज़ें अवॉइड हो सकती थी, मगर गालबन उन्होंने अवॉइड नहीं की। बहरहाल एनीवे सुनने में आ रहा है मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से भी मरीम नवाज़ का पता लगा है कि रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। मौलाना फजलुर रहमान की रिपोर्ट शायद वेटेड है, तो लेट्स सी। हमें देखें, कोरोना का मुकाबला खुलकर करना है, और एक पाकिस्तानी होने के नाते भी, और हमें ऐसे हालात पैदा करने हैं कि हम SOPs पर अमल दरामद कर सकें और इस बीमारी से जान छुड़ा सकें। रब पाक का बड़ा शुक्र और बड़ी करम नवाजी है कि पाकिस्तान में उस तरह की वेव और लहर नहीं आई, लेकिन जिस तरह की पोजीशन चल रही है, हमें जितना हम SOPs पर अमल कर सकें उतना फ़ायदा। रमज़ान करीब है और मैं पिछले 10 साल से कोशिश कर रहा हूँ महंगाई को कंट्रोल करने की। मौजूदा हुकूमत को मौजूद इल्ज़ाम खाली नहीं ठहराया जाएगा, कसूर है, लेकिन खाली सिर्फ इनको कसूर नहीं ठहराया जा सकता। 3 हुकूमतें देख ली हैं महंगाई के हवाले से। जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की पटिशन ने जो चीज़ एक दफ़ा बढ़ गई है वो नीचे नहीं आई। मेथडोलॉजी जो सारी है कि फार्मर से रिटेलर तक का मैकेनिज़्म कंट्रोल होना है। फार्मर चीज़ मुनाफा कोई कमाता नहीं, जो मिडल मैन है वो पैसे कमा जाता है, वो सेल टैक्स भी नहीं देता, वो इनकम टैक्स भी नहीं देता, और वो ही होर्डिंग भी करता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी वही करता है, और ही इज़ एक्चुअली मेकिंग मनी। अब उसमें काफ़ी चीज़ें बेहतर कर दी। चीनी और आटा माफिया के अगेंस्ट इंक्वायरी हुई और हक़ाइक़ सामने आए, लेकिन चीनी माफिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये भी 2010 से मामला मैं लेके चल रहा हूँ। जस्टिस शेख अज़मत सईद साहब लाहौर हाई कोर्ट में होते थे, तो सबसे पहली दफ़ा जो मामला कीमत फिक्स कराने के हवाले से इनका स्टॉक नहीं करवाना था, ये स्टॉक डिक्लेयर नहीं करते थे, तो स्टेट बैंक से कहा गया स्टॉक डिक्लेयर करें। मुसाबकती कमीशन के हवाले से ये बातें की गई कि रिकॉर्ड पे चीज़ें आई, लेकिन वो आने नहीं देते थे, और वो पटिशन बड़ा अरसा पेंडिंग रही। वो फुल बेंच बना कंपटीशन कमीशन का, उसके साथ डिस्पोज कर दी गई, हालांकि उसका ताल्लुक नहीं था। वो दरख्वास्त दी है कि उसको अलहदा सुना जाए, उसका उस मामले से कंसर्न नहीं है कंपटीशन कमीशन से। और उसमें जो बुनियादी तौर पर चीनी की कीमत फिक्स करने के वाले से, उन दिनों आपको याद होगा कि चीनी की कीमत 40 रुपये जस्टिस ख्वाजा मोहम्मद शरीफ साहब जो चीज़ें फिक्स कर दी थी, तो होल्ड कर ली गई और मामला सारा दबा दिया गया। ये आप और हम जानते हैं, रिकॉर्ड की बातें। अब जो इंक्वायरी जुडिशल कमीशन की तारीख में हुई है, ये पहले नहीं हो सकी, और जिस तरह आप ये समझ लें कि इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा रहनुमाओं की शुक्र मिले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकर्दा रहनुमाओं की शुक्र मिले, मुस्लिम लीग काफ की सरकर्दा रहनुमाओं की शुक्र मिले, कुछ रिटायर्ड जनरल भी हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं, ये सारे इसमें शामिल हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाना है। अब इंक्वायरी आने के बाद देखें, मामला FPR को भिजवाया गया, मामला SCCB के पास, मामला FIA के पास, मामला स्टेट बैंक के पास, मामला NAB के पास, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ था। उस इंक्वायरी रिपोर्ट को चैलेंज किया लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में, और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया। स्टेज होते ख़त्म हो गए, लेकिन मामला बहुत स्लो थी। और मामला अब चूँकि रमज़ान आने वाला है, चीनी होर्डिंग शुरू हो जानी है, और होर्डिंग में आइडेंटिफाई करना है। और आपको पता है, इसमें वहाँ इमरान खान साहब ने जो बैठ के वहाँ क्वारंटाइन और हालात में बैठ के इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं, हिदायत आ रही हैं और हालात आपके सामने है। 4 के करीब, गालबन 3 या 4 के करीब FIR रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, और 120 अरब के करीब घपला है। अब मुझे जो प्रॉब्लम या डाउट है वो FIA के ज़िम्मे डाला है। FIA की इतनी कैपेसिटी नहीं है। ये NAB के पास मामला होता, चौधरी गुलाम हुसैन की तरफ से NAB के पास दरखास्तें भिजवाई गई, जो एंकर पर्सन है, लेकिन वो मामला अभी तक NAB भी उसको एक्टिवेट नहीं कर पाई। माफिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जो गॉड फादर या सिजिल माफिया के हवाले से, जो पैसे बनाने के हवाले से, आपको याद है हुदैबिया शुगर याद करें ना, रमज़ान शुगर मिल, चौधरी शुगर मिल, ये सारी किरकी मिले हैं।
اسی طرح انور مجید اور وہ اپنا معاملہ آپ سندھ کے حوالے سے سنتے رہے آپ نے، ساری یہ معاملہ ریکارڈ پہ دیکھے ہیں. اب اس میں کوئی ڈاؤٹ مجھے تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ایف آئی اے جا گیا ہے، ایف آئی آر کر لی ہیں، گرفتاریاں. ایف آئی آر کا طریقہ کار بڑا مختلف ہے. اس میں پہلے انکوائری ہوتی ہے، پھر ایف آئی آر رجسٹرڈ ہوتی ہے، اور اس کے بعد گرفتاریاں میں اگر کوئی ضمانت کر لے تو اس کی کوٹیں عام سی کوٹیں ہیں، اس طرح نہیں ہے جیسے نیب کی اسپیشلائز کوٹیں ہیں. نیب کے قانون میں اختیار ہے 90 دن کا ریمانڈ کا، ایف آئی اے کے پاس یہ ریمانڈ کا اختیار بھی اتنا نہیں ہے، 14 دن سے زیادہ ریمانڈ نہیں لے سکتی ہے. سب سے بڑا فلو میں بتا دوں، ایف آئی اے نے تحقیق کر کے پکڑ تو لیے ہیں کہ 40 کے قریب واٹس ایپ گروپ پکڑ لیے. اور واٹس ایپ گروپ کے اندر جس طرح اپنا چینی کی قیمت کا اتار چڑھاؤ، اور یہ یاد رکھیے گا یہ صرف سٹا مافیا نہیں ہے جو بٹوین دا بلائنڈ بیٹھے ہوئے ہیں، جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. جو نام پہ چینی ریلیز ہو جاتی ہے، چینی ایکچوئل ریلیز نہیں ہوتی، وہ شوگر مل میں پڑی رہتی ہے، ان کے نام انوائسیں کٹ جاتی ہیں. 60 روپے یا 70 روپے کے قریب اس وقت چینی کی کاسٹ 62 روپے کے قریب آتی ہے. وہ 62 کے قریب انوائسیں کٹ گئی اور چینی نکل گئی ہے، لیکن چینی شوگر مل میں پڑی جاتی ہے. اور وہ جو مڈل مین بیٹھا ہے، اور وہ اس سے اوپر جتنے کی چینی بیچنی ہے، نہ وہ ریکارڈ میں کہیں جانی ہے، نہ سیل ٹیکس کہیں آنا ہے، اور وہ جو چینی بیچنی ہے وہ پھر پیسہ بنایا جانا ہے. سیل ٹیکس کا بھی اگر ایکسائز لگتی ہے، ایکسائز کا کانٹیکس بھی، اور ڈفرینٹ ڈیوٹیز کے حوالے سے. یہ بہت بڑی راکٹ سائنس ہے، یہ اتنی آسانی سے ایف آئی کا مسئلہ نہیں ہے آپ حل کر سکیں اس کو. اور واٹس ایپ گروپ بھی آگے، فورینسک بھی ہو گیا، ڈیٹا بھی لیک ہو گیا، کافی گرفتاریاں بھی ہونے جا رہی ہیں. پنجاب کے اندر بھی تقریباً 20 کے قریب کا ایسے لوگ ہیں جو سامنے آ چکے ہیں جنہوں نے اس میں اربوں روپیہ بنایا ہے، اور وہ ٹیکس بھی نہیں دیتے. کمال کی بات یہ ہے سندھ کے اندر بھی، کراچی کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں. لیکن چیزوں کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو حالات اور واقعات جو بنانے ہیں وہ سوچنا ہے، اور اس کے لیے کیا کام کرنے ہیں وہ سوچنا ہے، اور اس کے لیے کیا کارروائی کرنی ہے. خالی میں پھر عرض کرتا چلوں، یہ ایف آئی اے کا کام نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب، یہ ایف آئی اے کا کام نہیں ہے. یہ سارا کام اگر رپورٹ میں چیزیں بھی دی ہوئی ہیں وہ اپنی جگہ ہے. حکومت وقت نے پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت اپنے وہ معاملات بدل کے یہ معاملہ سارے کا سارا نیب کو بھجوائیں تو پھر آپ کو رزلٹ مل سکیں گے. ایف آئی اے سے میں نہیں سمجھتا کہ رزلٹ مل سکیں گے. یقیناً اس میں اچھے لوگ ہوں گے، بہت بہتر لوگ ہیں جو کچھ بہتر بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتری کی گنجائش آپ کے پاس تبھی آئے گی جب آپ نیب کے پاس آئیں گے. اور میں نے اس کی وجہ بتا دی ہے آپ کی. انکوائری ہے، انویسٹیگیشن ہے، اس میں پھر انوالومنٹ اس طرح کی ہے. آپ پھر نیب کورٹ کے اندر جب گرفتاریاں کرتے ہیں، ریمانڈ لیتی ہیں، پروگرس رپورٹ آتی ہے، پھر ریفرنس، اور نیب کی کنوکشن ریٹ جو ہے وہ 68 سے 70% کے قریب ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں، کہیں نہ کہیں سوچ لیں. جہانگیر تین کی ملے بھی ہیں، وہ دیکھیں فائدہ اپنی جگہ. یہاں سب کا جو بینیفٹ ہے نا، صرف خالی جہانگیر تین کو مت قصوروار ٹھہرائیے گا. نہ میں جے کے ٹی کو سنواتا ہوں، یہ ڈبلیو ڈی شوگر ملے ہیں، الموئز ہے، نام میں کیا بتاتا چلوں، رمضان شوگر مل، میں کیا نام بتاؤں آپ کو جو سندھ کے اندر ہے. وہ شوگر ملیں ساری ان سیاستدانوں کی، اور وہ ہاتھ نہیں لگانے دیتے. پیرالل اکاؤنٹ مینٹین ہوتے ہیں، کرپشن کس طرح ہوتی ہے. اور آپ کے سامنے مشتاق چینی، آپ نے نام نہیں سنے فیک اکاؤنٹ کے حوالے سے، یہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے کئی اکاؤنٹ آپ کے سامنے آ چکے ہیں. تو یہ بہت بڑا پنڈورا باکس ہے. اس پنڈورے باکس کو راہ کو کوزے میں بند کرنے کے لیے آپ کو بہت کچھ کام کرنا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں اس معاملے میں، یوں کر سکتے ہیں، نیب کے پاس انکوائری کر کے ایف آئی اے کے لوگ آ جائیں، ایس سی سی پی آ جائے، اسٹیٹ بینک آ جائے. یہ درخواستیں میں لکھ چکا ہوں، میں نے باقاعدہ انکوائری کا بھی کہا ہے. تو یہ چیزیں ساری تب تک منطقی انجام تک نہیں پہنچے گی جب تک نیب ایکٹیویٹ نہیں ہوگی، نیب کوئی ایکشن نہیں لے گی. اور نیب کے ایکشن لینے کے لیے طریقہ کار وضع ہے، قانون بڑا کلیئر ہے. تو آپ کو وہ سوچنا ہے، آپ کی ٹیم کو وہ سوچنا ہے کہ ان چیزوں کو اس میں دیکھیں. جب معاملات نیب ایک انکوائری کر کے، انویسٹیگیشن کر کے جب ڈیٹا نکال لے گی، جب اس کی انکوائری آ جائے گی سامنے، اس کے بعد پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی. جو ٹیکس ایویژن کا معاملے آپ علیحدہ کر رہے ہیں، لیکن منی لانڈرنگ اور کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کا، اور اس میں جو نام آپ کے سامنے آ جائیں گے، وہ جو آرٹیفیشل نام ہے، جو اللہ رکھا، محمد بوٹا، مشتاق چینی، اپنا پاپڑ والا، فلودے والا، اس طرح کے لوگ سارے کچھ سامنے آپ کے آ جائیں گے. اور آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی ان لوگوں کو ایکسپوز کرنے کے حوالے سے، ان کی ایکسپوجر کے حوالے سے. اور جتنا انفارمیشن اور ڈیٹا ایف آئی اے نے آگے آیا اور بڑا اچھا اور بہتر کیا ہے، اس سے آپ گنجائش رکھیں بہتری کی. میں یہ نہیں کہتا کہ بہتری کی گنجائش نہیں ہے. جتنی انکوائری اور انویسٹیگیشن کر لی، اس کا فائنل رزلٹ لینے کے لیے آپ کو بہت ہارڈ سٹیپ لینے پڑنے ہیں، بہت سخت سٹیپ لینے پڑنے ہیں. اور اس کی مانیٹرنگ، جہاں اگر مثال کے طور پر اگر ایف آئی اے کر رہی ہے تو اس کی مانیٹرنگ کے اوپر ایک مانیٹرنگ ٹیم بٹھائیں جو اب تک ڈیٹا دے. یہ نہ ہو کہ اندر سے سارا ڈیٹا لیک ہو جائے اور آپ کو سمجھ ہی نہ آئے اور وہ لوگ نکل جائے
یہ نہ ہو کہ یہ کوشش ہو کہ ان لوگوں کو کلین چٹ دینے کی. FIR سیل تو کر دیے گا لیکن جو FIR ہو چکی ہیں وہ لوگ چھپ گئے ہیں, وہ نکال دیے ہیں. اکاؤنٹ نمبر آپ کے پاس سارے آ چکے ہیں, فورینسک آپ نے سارا کرنا ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. انکم ٹیکس کے ریکارڈ میں ڈسپیرٹی ہے, سیل ٹیکس چوری ہوا, انکم ٹیکس چوری ہوا, وہ سارا آ جائے گا ریکارڈ. اور میں بڑی امید رکھتا ہوں بہتری کی. اگر آپ نے یہ کام اس وقت کر لیا تو رمضان میں چینی کی قیمتیں کنٹرول ہو جائیں گی, ورنہ یہ یاد رکھیے گا اس ایکشن کے بعد چینی مارکیٹ میں سے انہوں نے اٹھوا دینی ہے. بہت بڑا آرگنائز گینگ ہے اور آپ کو پھر چینی نہیں ملے گی اور عوام پھر دھکے کھائے گی. اس سے بچنا ہے اور اس کے لیے آپ کو راستہ نکالنا ہے. اجازت دیجیے گا. محمد اظہر صدیق, ایڈوکیٹ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.